قصہ مختصر، تحریر نعیم احمد بلوچ۔ گلوبل ولیج میں رہنے کا مسئلہ۔ معاشرے بگڑتے اور سنورتے رہتے ہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اسی لیے ہجرتیں ایک عالمگیر مظہر ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب یاجوج ماجوج دنیا کے تمام پھاٹکوں پر حتمی طور پر قابض ہو گئے تو سب سے زیادہ متاثر وہ قومیں ہوئیں جو نو آبادیات رہ چکی تھیں۔ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے ان ممالک میں جن قوموں کو اچھی قیادت ملی، انہوں نے اپنی ترقی کا سفر جلد شروع کر دیا، لیکن بعض ملکوں میں بدقسمتی سے اچھی قیادت کا بحران رہا۔ ان ممالک کے لوگ جب عدم تحفظ کا شکار ہوئے تو بہتر مستقبل کی خاطر ان میں ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بالکل فطری عمل تھا۔ جب سے دنیا آباد ہے، انسان بہتری کی خاطر ہجرتیں کرتا آیا ہے۔ برصغیر میں قیادت کی عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے مسائل زیادہ تھے۔ اس وجہ سے یہاں رخت سفر باندھنے والوں کی تعداد باقی ممالک سے زیادہ تھی، اور حالات و واقعات بھی کچھ ایسے ہوئے کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو زیادہ تر غیر مسلم ممالک میں مستقل قیام کے بہتر مواقع ملے۔ اس کی وجہ یہاں کے انسان دوست معاشرت اور ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل تھا۔ ان میں سے بعض تارکین وطن ایسے ہیں جنہیں شناخت کے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا۔ جن مسلم خاندانوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا، ان میں سے بعض کو قدرے دیر سے اس کا احساس ہوا کہ زبان محض زبان نہیں ہوتی بلکہ ایک تہذیب بھی ساتھ لاتی ہے، اور جو نسل اس سے کٹ جاتی ہے وہ اس تہذیب سے کٹ جاتی ہے۔ لباس صرف لباس نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ ایک تمدنی روایت بھی رکھتا ہے۔ اسے پہننے والا صرف کپڑا ہی نہیں پہنتا، فیشن ہی اختیار نہیں کرتا، وہ اس قوم کا تمدن اور اس کی اقدار کو بھی گلے لگاتا ہے۔ وہ اس بود و باش ہی کو اختیار نہیں کرتا، اس کے لازمی تقاضے بھی ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور ارادے اور عزم سے بھی نوازا ہے۔ اسی ارادے اور اسی عزم کے سہارے ہی تو ان مسلمان خاندانوں اور افراد کو یہ قوت، یہ ہمت اور یہ توفیق عطا ہوئی کہ وہ اپنے معاشروں سے کٹ کر، اپنے ماحول سے علیحدہ ہو کر ایک مختلف اجنبی معاشرے میں نئی دنیائیں تلاش کریں۔ بلا شبہ دوسرے معاشروں میں کامیابی سے اپنی جگہ بنانے والے یہ لوگ اپنے ہم وطنوں سے زیادہ بہادر، زیادہ محنتی اور زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان اگر یک طرفہ تمنائیں پالنے، یک رخا رویے اختیار کرنے اور حدود ناآشنا جبلتوں کا شکار ہونے کے بجائے محض اپنا رخ سیدھا رکھے تو وہ اسی اجنبی زبان، اسی غیر شناسہ معاشرے کی بود و باش اور بعض معاشروں کی بے خدا تہذیب کے غیر مطلوب اور غیر فطری اقدار کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر واقعی اس کے نزدیک اللہ سے رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے، اور اگر آخرت کا واقعہ اس کے نزدیک یقینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو وہ اپنی جڑوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ یہ جڑیں علم و عمل کی دوری کے سبب ہریالی سے وقتی طور پر محروم ہو کر خشک تو ہو سکتی ہیں، مردہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے غیر مسلم معاشروں میں موجود خاندانوں کو جیسے ہی شناخت کے کھو دینے کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ پھر جس کو جہاں سے اور جس انداز سے آگاہی ہوتی ہے، ان کے اندر کا مسلمان بقدر احوال جاگ پڑتا ہے۔ دل و دماغ پر ہلکی سی بھی دستک اسے متنبع کر دیتی ہے۔ یہ دستک کوئی حادثہ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اتفاق بھی۔ ہمارا احساس ہے غیر مسلم معاشروں میں بسنے والے ان لوگوں کا دینی شعور اپنے آبائی ہم وطنوں سے زیادہ توانا اور تعصب کے بجائے عقلی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اصطلاحات کے چکر میں پڑے بغیر ہم کچھ چیزیں ایسی متعین کر سکتے ہیں جن کا ہم اگر اہتمام کریں تو کبھی بھی اپنی شناخت، اپنی مذہبی تہذیب اور اپنے تمدن سے محروم نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں اپنی شناخت سے علیحدہ نہیں ہو سکیں گے۔ یہ چیزیں یہ ہیں اور انہیں ہمارے مذہبی علم میں سنت کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب وعلیکم السلام۔ نمبر 3، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ۔ نمبر 4، مونچھیں پست رکھنا یعنی مردوں کے لیے۔ 5، زیر ناف کے بال مونڈنا۔ نمبر 6، بغل کے بال صاف کرنا۔ 7، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، مرد و خواتین دونوں کے لیے۔ نمبر 8، لڑکوں کا ختنہ کرنا۔ نمبر 9، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی۔ نمبر 10، حیض و نفاس کے بعد غسل۔ نمبر 11، غسل جنابت ہر صورت میں۔ نمبر 12، استنجا۔ نمبر 13، میت کا غسل، اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین۔ نمبر 14، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نمبر 15،
5 وقت کی فرض نمازیں، روزے، کم از کم 1 دفعہ حج کی ادائیگی اور ادائیگی زکوٰۃ۔ اگر ہم ان 18 چیزوں کو کسی طور پر بھی اپنے سے علیحدہ نہ کریں تو یہ ہماری وہ جڑیں ہیں جو ہمیں کبھی اپنی شناخت سے علیحدہ نہیں ہونے دیں گی۔ اب آئیے ان چیزوں کی طرف جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی سماج ہمارے لیے اجنبی نہ ہوگا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم دنیا کی ہر سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو احساس ہوگا کہ انہیں یونیورسل اقدار کی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1، حفظ مراتب۔ اس کا مطلب ہے کہ خلقت کے اعتبار سے تو تمام انسان برابر ہیں، لیکن رشتوں میں برابری نہیں ہے، اور یہ رشتے صرف رحمی رشتے ہی نہیں بلکہ اس میں تمام معاشرتی رشتے شامل ہیں، جیسے استاد اور شاگرد کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، ہمسائے کا رشتہ، عہدے کا رشتہ وغیرہ۔ اس میں اگر کوئی ہم سے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام کرنا ہوگا وغیرہ۔ نمبر 2، حفظ فروج، یعنی جنسی فعل صرف اور صرف نکاح تک محدود رکھیں گے، اور وہ اعضاء جن کا اظہار ہر سلیم الطبع شخص فحش سمجھتا ہے اس کا ہر جگہ خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کا مطلب ہے کہ خیر و شر کے مسلمات، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہوں یا تفریح سے، کاروبار کا معاملہ ہو یا قانون کی پابندی کا، انسانی فطرت میں جو چیزیں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور جنہیں پوری انسانیت مانتی ہے انہیں اختیار کیا جائے گا اور ان کی حمایت کی جائے گی۔ انہیں ہی پروان چڑھانے میں اپنی حمایت پیش کی جائے گی، اور جن چیزوں کو فطرت شر سمجھتی ہے اور پوری انسانیت جن سے نفرت کرتی ہے ان سے ہر حال میں ہم خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم ہر سماج اور ہر معاشرے میں اپنی جڑوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور اپنی شناخت بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنے سے ہم کبھی کسی اخلاقی بحران سے دوچار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔